میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں۔ ناظرین، ایک بات یاد رہے کہ اس کلام کے جو شاعر ہیں وہ ہیں اقبال عظیم، اور اقبال عظیم نابینا تھے، تو اپنے کلام میں ہی اپنی نابینائی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور بڑے ہی اچھوتے انداز میں عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ کیفیت ہے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، ہاں یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا، دوری و حاضری ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں۔ ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا،
دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور طیبہ کے سب کا داگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، ہاں مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو علم اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں بے التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا